نبيك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق عدوهم من الجن والإنس ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھو. سورہ آل عمران کی شورہ آفاق آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات اپنے چنے ہوئے بندوں کا اعلان کر رہا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران. اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو اور ساری آل ابراہیم کو اور ساری آل عمران کو عالمین پر. آیت یہ بتا رہی ہے کہ آدم کو اللہ نے چنا، آل آدم کو نہیں. نوح جیسے نجی اللہ کو چنا، اس کی آل کو نہیں. لیکن جب ابراہیم کی باری آئی تو کہتا ہے آل ابراہیم. میں وقت ضائع کیے بغیر جملہ کہنے لگا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا. تو آل ابراہیم تو مصطفیٰ ہے، اس کا مطلب ہے آل ابراہیم میں کبھی کوئی بت پرست آ ہی نہیں سکتا. جب آل ابراہیم مصطفیٰ ہے تو پھر ابو لہب حضور کا چچا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تاریخ نے چچا لکھا ہے، شیعہ سنی نے لکھا ہے. تاریخ اسے چچا کہہ رہی ہے، قرآن نہیں کہہ رہا. ہاں، اور آل ابراہیم کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آل عمران. اللہ کہہ رہا ہے ساری آل ابراہیم اور آل عمران مصطفیٰ ہے. اس کا مطلب ہے جو حدیث تم پڑھتے ہو کہ اولنا محمد، آخرنا، اوسطنا، کلنا محمد، یہ 14 کی بات نہیں، ساری آل عمران کی بات ہے. آج کا جشن شہزادہ علی اکبر پاک کے بارے ہوگا.
اور اگر علی اکبر سننا ہے تو پھر صلوات ایسی پڑھنی ہے کہ علی اکبر بھی آ جائے۔ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے کہ عمران کی ساری آل مصطفیٰ ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو نہیں کی کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، یہ تو تیری سوچ ہے۔ قرآن کہتا ہے ابو طالب مصطفیٰ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، انہی مصطفیٰوں میں سے ایک مصطفیٰ ہے علی اکبر۔ ہاں، یہ سارا گھرانہ، سارے کا سارا گھرانہ یہ مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ یہ جب سارے اللہ کا نور ہے، ایسا تو نہیں کہ اللہ نے جب اپنے نور سے ان کو بنایا تو اللہ نے اپنی قدرت کو علیحدہ کر دیا، ایسا تو نہیں نا۔ جیسے ہی اللہ کے نور سے بنے تو جو کچھ اللہ میں تھا وہ سارا کا سارا ان میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آدم نبی ہے لیکن اللہ کا نور نہیں۔ نوح نبی ہے، اللہ کا نور نہیں۔ عیسیٰ و موسیٰ نبی ہے، اللہ کا نور نہیں۔ علی اکبر ہے اللہ کا نور۔ ہاں، کچھ لوگوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی کبھی دل میں نہ پال لینا کہ جی جس شہزادے کے بھی فضائل پڑھے جاتے ہیں وہ سب سے بلند تر نظر آتا ہے۔ یعنی اس گھر کے جس فرد کے بھی فضائل پڑھو تو لگتا ایسے ہے کہ وہ اس گھر میں سب سے بڑا ہے۔ کبھی وقت ہوا تو تمہیں علی اصغر کے فضائل سناؤں گا، پھر پتہ چلے گا کہ علی اصغر جیسا مقام شاید ہی کسی کا ہو اس گھر میں۔ لیکن یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہونا ہو کہ ملا یہ جو بحث ہو رہی تھی یہ غلط فہمی ہے کہ اس گھر کا کوئی فرد دوسروں سے بلند ہے سارے محمد، مقام اظہار میں فرق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسا خیبر شکن علی ہے ویسا ہی خیبر شکن موسیٰ کاظم بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسا عالم میرا مولا علی ہے ویسا ہی عالم میرا مولا سجاد بھی ہے۔ نہیں، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو۔ جیسا قدرت اللہ علی ہے ویسا ہی قدرت اللہ علی اصغر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مقام اظہار میں فرق نظر آتا ہے، ورنہ سارے ان تمام صفات کے مالک سارے ہیں۔ کسی نے اظہار کیا کسی نے نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ، شہزادہ علی اکبر کیا شان ہے اس کی؟ پہلے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں اور یہ جملہ فیصلہ کرے گا کہ آگے کتنا اور کیسا پڑھنا ہے۔ علی اکبر کی شان یہ ہے کہ آدم نبی ہے، مصطفیٰ کی شبیہ نہیں۔ نوح نبی ہے، مصطفیٰ کی شبیہ نہیں۔ ابراہیم نبی ہے، مصطفیٰ کی شبیہ نہیں۔ عیسیٰ و موسیٰ نبی ہے، مصطفیٰ کی شبیہ نہیں۔
ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، علی بھی مصطفیٰ کی شبیہ نہیں ہے، اکیلا حسن بھی مصطفیٰ کی مکمل شبیہ نہیں، اکیلا حسین بھی مصطفیٰ کی مکمل شبیہ نہیں، علی اکبر ہے محمد کی شبیہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں پھر لفظ دہرانے لگا ہوں، مولا حسن بھی مکمل مصطفیٰ کی شبیہ نہیں، مولا حسین بھی مکمل شبیہ نہیں، حسنین مل کے مصطفیٰ کی شبیہ ہے، اکبر اکیلا محمد کی شبیہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر جو ہم شکل پیغمبر ہے، شبیہ پیغمبر ہے، چلو ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں جو میری قوم کے بچوں کو بھی یاد ہے، ہاں ہر مسلمان کے بلکہ بچے بچے کو حدیث مشہور ہے، اکثر ہر بارگاہ کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، رسول نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، ہے حسین مجھ سے میں حسین سے۔ یہ رسول کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے؟ اس کی اصل تفسیر ہے علی اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ مکمل شبیہ ہے مصطفیٰ کی، اس پر بہت زیادہ دلائل ہیں، لیکن اگر آپ سب کا دل ہو اور کسی چہرے پہ پریشانی مجھے نظر نہ آئے تو میں تمہیں شہزادے کا علی اکبر پاک کے خطبے کا ایک جملہ سنانے لگا، صرف ایک جملہ۔ یہ خطبہ شہزادے نے کربلا میں 9 لاکھ کے سامنے اپنی سواری اکال کے رکابوں میں پاؤں ڈال کے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا۔ زمانہ ان کے بارے میں سوچتا ہے، خدا گواہ ہے زمانہ ان کی سواریوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ جانتے ہو شہزادہ علی اکبر پاک کا جو گھوڑا ہے عقاب، کچھ عقاب کہتے ہیں، کچھ کتابوں میں اس کا نام اقال ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ حقیقت میں رسول کا گھوڑا ہے، یہ رسول پاک کا گھوڑا ہے۔ اور میں نے اہل سنت کی کتابوں میں بھی دیکھا ہے کہ کربلا میں یہ 110 سال کا تھا۔ نہیں غور ہی نہیں کیا۔ دیہاتی علاقے کے لوگ اگر گھوڑے کو نہ سمجھے تو شہر والے کیا سمجھیں گے؟ گھوڑے کی زیادہ سے زیادہ زندگی 35 سے 40 سال ہوتی ہے، اس سے زیادہ گھوڑا زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اکبر کا گھوڑا 110 سال کا ہے، یہ 110 سال کا ہے، یعنی یہ نہ بچہ ہے نہ جوان ہے نہ بوڑھا ہے، جب سے ہے جیسے ہے ویسے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے؟ اللہ اکبر۔ اور جن کی سواریوں کی عمریں کم زیادہ نہیں ہوتی، اللہ جانے ان کے سوار کیسے ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اس گھوڑے کی رکابوں میں شہزادے نے پاؤں ڈال کے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں سے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں صرف۔ 9 لاکھ کی طرف دیکھ کر شہزادے نے کہا یاو اشبہ شیئن بالمیتت وانا اشبہ الخلق بصاحب المعراج۔ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں او مردار جیسے لوگوں،
اللہ اکبر. یا اشبہ شیئن بالمیتۃ، او مردار کی شبیہ ہو. نہیں ایک فیصلہ کرو. مردار پہلے تو نماز پڑھ نہیں سکتا، پڑھ بھی لے تو وہ نماز ہوتی نہیں کیونکہ وہ نجس ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں وہ آخری بندے تک میں چہرے دیکھ رہا ہوں اور فیصلہ ہو جائے گا. شہزادے نے 9 لاکھ کو کہا کہ مردار کی شبیہ ہو. یہ مردار کی شبیہ ہے. آخر کیوں نے کہا کہ مردار کی شبیہ؟ کہا کیوں؟ بظاہر تو انسان تھے. کچھ بندے پر بے پرواہی کر رہے ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو یہ اکبر انہیں کہہ رہا ہے؟ یہ اکبر نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علی اکبر انہیں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ او مردار کی شبیہ ہو. یہ بظاہر تو بندے تھے، زندہ تھے، سانس لیتے تھے. مردار کی شبیہ کیوں کہا؟ اکبر نے کربلا میں فیصلہ کر دیا تھا جو اس گھر کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ مردار ہی ہوتا ہے. یقیناً یہ اٹھنے والے ہاتھوں میں 12واں تلوار ضرور دے گا. اور جن کے ہاتھ نیچے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے. یہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ ذوالفقار سے کم نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علی اکبر نے بتا دیا جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ مردار کی شبیہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کیونکہ مردار نجس ہوتا ہے اور نجس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آگے شہزادے نے کہا وَأَنَا أَشْبَهُ الْخَلْقِ بِصَاحِبِ الْمِعْرَاجِ، اس کائنات میں صاحب معراج کی سب سے بڑی شبیہ میں ہوں. اللہ اکبر. شہزادہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں مصطفیٰ کی شبیہ ہوں، میں محمد کی شبیہ ہوں. یہ کیوں کہا کہ انا اشبہ الخلق بصاحب المعراج؟ شہزادہ کہہ رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو صرف مصطفیٰ معراج میں جایا سکتا ہے؟ ہم میں سے جو جب چاہے معراج میں جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. چلو تمہاری محبت دیکھ کے شہزادے کے خطبے کا ایک جملہ اگلا بھی پڑھ دیتا ہوں. فرمایا انا اشبہ الخلق بصاحب المعراج والسمیع من نزل فیہ المحکمات. فرمایا شبیہ میں مصطفیٰ کی ہوں، ہم نام میں مرتضیٰ کا ہوں. اللہ اکبر. شبیہ مصطفیٰ کی ہے،
ہم نام اس شہنشاہ کا ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیات محکمات نازل ہوئی ہے۔ گویا شہزادہ کہہ رہے ہیں میں محمد بھی ہوں، علی بھی میں ہوں۔ اچھا، ایک ویسے تو نام شہزادے کا علی ہے، تو پھر علی بھی ہے، لیکن ایک شباہت ہے ایک بات میں شہزادے کی علی بادشاہ سے۔ ہاں، یہ میرے اہل سنت کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں یہ وجہ لکھی ہے کہ علی کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں۔ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں۔ اہل سنت علماء نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے۔ اچھا، پہلے یہ سن لو، مولا حسین پاک کے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے 5 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 بیٹے 5 بیٹیاں ہیں مولا حسین پاک کی۔ مولا حسین کے بیٹوں کے سب کے 3 نام ہیں۔ تین ہر شہزادے کا پہلے 7 دن مولا حسین نے نام عبداللہ رکھا ہے، اسی وجہ سے مولا کو ابا عبداللہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ پوری ایک مجلس ہو سرکار عبداللہ پہ پڑھی جائے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ عبداللہ کس کو کہتے ہیں، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ عبداللہ ہونے کا مقام ولایت سے بھی بڑا مقام ہے۔ ہاں، 7 دن تک نام عبداللہ، 7 دن کے بعد مولا کے ہر شہزادے کا نام ہے علی، اور تیسرا نام ہے علی اکبر اصغر اوسط، پہچان۔ مولا کے سب سے بڑے فرزند مولا سجاد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اکثریت علماء نے سب سے بڑے فرزند مولا سجاد کو لکھا ہے۔ ان کے بعد شہزادہ علی اکبر، ٹھیک ہے نا؟ پھر شہزادہ علی اصغر، پھر جناب عبداللہ رضی، اور آخر میں جناب محسن۔ 5 شہزادے جو حلب کے قریب دفن ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب مولا سجاد سب سے بڑے ہیں اور علی اکبر پاک درمیان میں ہیں، تو علی اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہیں؟ قبلہ اکثر کتابوں میں شہزادے کو علی اوسط لکھا ہے، شہزادہ علی اکبر کو اکثر صاحبان تاریخ نے علی اوسط لکھا ہے کہ درمیان والے شہزادے۔ یہ علی اکبر کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام کربلا سے شروع ہوا، توجہ ہے؟ ہاں، علی بادشاہ کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ علی کو وجہ اللہ لوگوں نے اس لیے کہنا شروع کیا تھا کہ جو بھی علی کے چہرے کو دیکھتا دیکھ کے کہتا حاشا للہ ما ھذا بشر ما اکرم ھذا الفتى، جو علی کے چہرے کو دیکھتا دیکھ کے کہتا یہ بشر نہیں ہے۔ اصل بات آگے ہے، اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے جیسے ہی لوگ مدینہ میں علی کو دیکھتے دیکھ کے مکے میں بھی لا کہتے یہ بشر نہیں، اور ساتھ ہی کہتے لا الہ الا اللہ۔ ساتھ لا الہ الا اللہ بھی کہتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علی اکبر کربلا میں جب 9 لاکھ کے سامنے آیا، یہ تو جانتے ہو نا علی اکبر کے چہرے پہ نقاب ہوتا تھا۔ جیسے ہی کربلا کی سرزمین پہ
اکبر میدان میں آیا اور چہرے سے نقاب ہٹایا، 9 لاکھ دیکھ کے کہتی ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے میرے مولا علی کو دیکھ کر زمانے نے لا الہ کہا۔ یہ بھی تو وقت کا علی تھا، اسے دیکھ کر بھی زمانے نے اللہ اکبر کہا، جس کی وجہ سے اس کا نام علی اکبر ہے۔ اچھا، بات میں کر رہا تھا کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے۔ یہ تو کسی روایت میں نہیں لکھا کہ کتنا شبیہ ہے۔ شبیہ ہے تو مکمل شبیہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، بات میں نے شروع کی تھی کہ حسین بادشاہ کے سارے بیٹوں کا نام علی ہے، اور جب وجہ پوچھی جاتی ہے کہ مولا کے سارے بیٹوں کا نام علی کیوں ہے، دربار شام میں بھی یہ بات چھڑی تھی، تو میرے مولا سجاد نے فرمایا تھا کہ میرے بابا کا فرمان ہے کہ اگر میرے 1000 بیٹے ہوتے تو میں سب کا نام علی رکھتا۔ فرمان یہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حسین نے سب بچوں کا نام علی کیوں رکھا؟ علماء ظاہر اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا حسین کو اپنے بابا علی سے بڑی محبت تھی۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ وجہ مکمل نہیں۔ کیوں؟ کیا نعوذ باللہ ایسے ہے کہ مولا حسین کو علی بادشاہ سے بڑی محبت تھی اور مولا حسن کو نعوذ باللہ تھوڑی تھی؟ اگر محبت وجہ ہوتی تو مولا حسن بھی سارے بیٹوں کا نام علی رکھتے ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے اصل، دل ہو تو اصل حقیقت کھولو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانے نے علی کو دیکھا تھا اور زمانہ سمجھتا تھا کہ اب علی جیسا وہ بھی نہیں بنا سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ علی جس مقام اور کمال پہ ہے اس نے بھی نہیں بنایا۔ کیوں؟ علی جیسے کے لیے محمد کی ضرورت۔ تو زمانہ سوچتا تھا کہ اب علی جیسا آ ہی نہیں سکتا۔ حسین نے کہا میں محمد ہوں، جتنے چاہوں علی بنا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میرے مولا حسین کا کمال ہے۔ ایک سوال کرے نے، 5 پتران دے نام دسائے وے، حسین دے 5 پتران دے نام دسائے وے، 5 بیٹیاں دے نام مفصل دساؤ لوگ ششو 5۔ جی یہ پھر کبھی، ابھی نہیں۔ ہاں، یہ خمسے کے بعد جب مجلس ہوگی تو 5 شہزادیوں کے نام بھی کتابوں میں بیان کیے جائیں گے۔ نہیں، سوال صحیح کیا ہے، اچھی بات ہے۔ ہاں، نام میں کیونکہ شہزادیوں کے میں نام لیتا نہیں، ہاں میری یہ مجبوری ہے کہ میں شہزادیوں کے نام لیتا نہیں، لیکن اشارہ کرتا جاؤں گا۔ ایک وہ شہزادی جو مدینے رہ گئی، 2 شہزادیاں جو شام دفن ہیں، ایک شہزادی جو جناب حسن مثنیٰ کے عقد میں آئی، ایک وہ شہزادی ہے جن کا عقد جناب قاسم سے ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے، مکمل شبیہ ہے، مکمل شبیہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا جب خطبہ دے رہا تھا
تو یہ اکبر نہیں بول رہا تھا، وہ بول رہا تھا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ جب بھی بولتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مصطفیٰ جب بھی بولتا ہے یہ نہیں بولتا، وہ بولتا ہے۔ تو جو شبیہ مصطفیٰ ہے تو پھر وہ نہیں بول رہا، وہ بول رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اور یہ کتنا شبیہ ہے، کتنا شبیہ ہے مصطفیٰ کا، یہ میرے مولا حسین نے خود کربلا میں تعارف کرایا ہے۔ ہاں، میرے مولا حسین نے کربلا میں دونوں شہزادوں کا تعارف کرایا ہے، شہزادہ علی اکبر کا بھی، شہزادہ علی اصغر کا بھی۔ میدان میں جب لے کے آئے تو دونوں کا تعارف کرایا۔ شہزادہ علی اکبر کا تعارف کرایا تھا اللہم اشہد، میں بس اپنے لطف کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ علی اکبر کا تعارف جب میرے مولا حسین نے کرایا ہے نا کربلا میں، 9 لاکھ کو دیکھ کے تعارف نہیں کرایا، حسین اکبر کا تعارف اللہ سے کرا رہا ہے۔ نہیں ساتھی نہیں ہو میرے۔ ہاں، اسی لیے مخاطب فوج کو نہیں کیا، مخلوق کو نہیں کیا، مخاطب کیا کیا؟ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ لفظ کہہ دو پریشان تو نہیں ہو جاؤ گے۔ لفظ کیا ہے؟ اللہم اشہد۔ اشہد کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں کلمہ پڑھنا ہو۔ اور نہیں پہنچ ہی نہیں رہے میرے ساتھ، پڑھتے نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ اشہد وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں کلمہ پڑھنا ہو۔ گویا حسین بھی کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے میرا تیرا کلمہ ہے حسین، حسین کا کلمہ ہے علی اکبر۔ کیونکہ نانے کی شبیہ جو ہے اسی لیے کہہ رہے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا۔ اللہ اکبر۔ حسین کہہ رہا ہے یہ کتنا مصطفیٰ کی شبیہ ہے، خلقا و خلقا و منطقا، خلقت میں مصطفیٰ کی شبیہ۔ اب میں دیوانہ ہو کے کچھ کہنے لگا ہوں، کوئی جلتا ہے تو میری بلا سے جل جائے۔ رسول کہہ رہے اکبر اسی شے سے بنا ہے جس سے محمد بنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین جو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نانا کی شبیہ ہے خلقاً، خلقت کے لحاظ سے ہے۔ حسین نے قبلہ کوئی شرط نہیں رکھی، قید نہیں لگائی، مطلق کہا کہ جس سے جیسے میرا نانا بنا اسی سے ویسے اکبر بنا۔ نانا کس سے بنا؟ نور سے، اللہ کے نور سے، پھر اکبر بھی اللہ کے نور سے۔ نانا ہے اول ما خلق اللہ نوری، نانا ہے کائنات بننے سے پہلے، اکبر بھی کائنات بننے سے پہلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نانا اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ زیدی صاحب مرحوم کے بقول نانا اس وقت بھی تھا جب تھا بھی نہ تھا، تو پھر اکبر بھی اس وقت تھا جب تھا بھی نہ تھا۔
समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। नहीं, वैसे ईमान से बताओ, ये नारा तुम्हारा तो फिर मैं अब लफ्ज़ से कहने लगा हूं। अगर याद हो 17 रबीउल अव्वल का जश्न मैंने यहाँ इस इलाके में पढ़ा था, उसमें मैंने एक जुमला कहा था कि मुस्तफ़ा जब था कुछ भी नहीं था, यानी ना मकान था ना ज़मान था। तो मुस्तफ़ा ला मकान भी है, ला ज़मान भी है, तो अली अकबर ला मकान भी है, ला ज़मान भी है। ऐसे ही है ना? यानी जब ये थे मकान नहीं था, जगह नहीं थी, जगह नहीं थी, जगह मैं दोहराता जाऊंगा, जगह नहीं थी, जगह नहीं थी। मखलूक के होने के लिए जगह का होना जरूरी। और यार जगह ना हो तो तुम लोग कैसे हो सकते हो? जहां बैठे हो जगह होगी तो तुम होगे। इसका मतलब है मखलूक मोहताज है मकान की। ये उस वक्त है जब मकान नहीं था। तो जरा सोच के बताओ, जब जगह और मकान था नहीं तो ये रहते कहां थे? मकान तो था ही नहीं ना, जगह तो थी ही नहीं। या ये थे या अल्लाह था। तो फिर ये रहते कहां थे? अल्लाह था या ये थे? जगह थी नहीं, रहते कहां थे? तो फिर मैं कह सकता हूं ये अल्लाह में रहते थे, अल्लाह इनमें रहता था। समझ आ रही है? अब मुझे नहीं पता इनमें से बड़ा कौन है, जिसने अल्लाह को रखा हुआ था या जो अल्लाह में रहते थे। अल्लाह अकबर है। तो फिर ये अली अकबर ला मकान भी है, ला ज़मान भी है? अच्छा, या अल्लाह था या इनका नूर वाहिद था? दिल मेरा चाह रहा है मैं जुमला दोहराता ही जाऊं। जब मुस्तफ़ा था तो मुस्तफ़ा था और कुछ भी नहीं था, वो अकेला था। तो फिर मेरा रसूल उस वक्त वहदहू ला शरीक था, वहदहू ला शरीक था। उस वक्त अल्लाह ने सोचा कि वहदहू ला शरीक सिर्फ मैं अल्लाह हूं, सिर्फ मैं अल्लाह, वहदहू ला शरीक एक हो सकता है, दो नहीं। तो ये भी वहदहू ला शरीक, मैं भी वहदहू ला शरीक। अल्लाह ने सोचा अगर ये अकेला रहा तो ये भी वहदहू ला शरीक होगा। फ़क़स्सम अल्लाह ज़ालिका नूरैन बिक़िस्मैन। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के नूर को दो हिस्सों में तक़सीम करके एक से मोहम्मद एक से अली बनाकर कहा यह तेरा शरीक आ गया है, मैं वहदहू ला शरीक हूँ। अल्लाह अकबर है। अली का नूर जुदा करके कहा ये तेरा शरीक आ गया है, मैं ला शरीक, मैं अल्लाह ही हूं, अली है तेरा शरीक। अब मैं एक लफ्ज कहने लगा हूं, अर्श से ऊपर चले जाओगे। जो अली का इनकार करे गोया उसने अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं माना। समझ आ रही है? फिर लफ्ज कहने लगा हूं, इसका मतलब है अली ही है वो ज़ात जिसने उसकी तौहीद को बचाया। अल्लाह अकबर।
محمد جیسا ہے، ہو بہو خلقن و خلقن۔ قرآن میں رسول کے خلق کا ذکر ہے، انکا لعلی خلق عظیم، میرا محبوب تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ یہ خلق سے مطلب یہ اخلاق نہیں ہوتا۔ ہاں لوگ ہمارے اکثر مولوی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں انکا لعلی خلق عظیم، اے میرا رسول تو بڑا اخلاق والا ہے۔ یہ رسول کی شان نہیں ہے۔ خلق عظیم کا مطلب ہے کہ تیرے اندر جو صفات ہیں وہ اتنی عظیم ہیں کہ ان سے اوپر کوئی صفت ہو نہیں سکتی۔ ویسے عظیم اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، کوئی غور ہی نہیں کر رہے۔ اللہ کا نام بھی عظیم ہے یا نہیں؟ تو آیت تو کہہ رہی ہے میرا محبوب تو ساری اللہ کی صفات کا مالک ہے۔ اور حسین کہہ رہے ہیں علی اکبر خلق میں بھی محمد ہے، یعنی اللہ والی ساری صفات علی اکبر میں بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خلقن و خلقن و منطقا، یہ نطق میں بھی محمد ہے، نطق میں بھی۔ ویسے میں بہت کچھ چھوڑ گیا ہوں، آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ہاں خلق میں بھی محمد جیسا، نطق میں بھی محمد جیسا۔ یہ رسول، میں نے آیت پڑھ دی نا ما ینطق عن الہویٰ، یہ جب بھی بولتا ہے وہ بولتا ہے۔ آیت نے یہ تو نہیں کہا جب منبر پہ بولتا ہے تب وہ بولتا ہے۔ یہ اپنی سواری کو ہوش کرے یہ نہیں بولتا، وہ بولتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون حلال زادہ ہے جو چین سے بیٹھ سکتا ہے، اپنی سواری کو ہوش کرے یہ نہیں بولتا، وہ بولتا ہے۔ کسی کو کندھوں پہ سوار کر کے اونٹ کی آواز نکالے یہ نہیں بولتا، وہ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پیچھے والا ساتھ ہو یا نہیں؟ بس ہاتھ ہلاتے رہنا، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ خلق میں بھی وہ عظیم، اس کی صفات کا مالک۔ قرآن نے کہتا ہے مصطفیٰ جو بولے وہ بولتا ہے، مصطفیٰ جو کرے وہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، اے میرا رسول یہ کنکریاں جو تو نے پھینکی ہے یہ تو نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اس کا مطلب ہے یہ جو کرے وہ کرتا ہے، یہ جو کرے وہ کرتا ہے۔ کہہ دوں جملہ، یہ جو کرے وہ کرتا ہے، یہ جو کرے وہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ کندھوں پہ کسی کو سوار کرے تو وہ سوار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے حسن حسنین کی سواری وہ ہے۔ حسنین کی سواری وہ ہے، حسین سوار ہے دوش رسالت میں، اور رسول جب سواری کروائے وہ اللہ کروا رہا ہے۔ حسین کی سواری ہے وہ، حسین ہے علی اکبر کی سواری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے۔ کچھ لطف آیا یا نہیں؟ بس آخری جملہ شہزادے کی،
یہی خلقن و خلقن و منطقہ پہ گفتگو کرنا چاہوں 10 مجالس ہوں تو پھر ان پہ گفتگو ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کی ساری صفات کا مالک ہے. علی اکبر اس کی ساری صفات کا مالک ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے. ہاں اسی لیے تو جب اکبر کی صلاح زیارت پڑھتے ہو تو کہتے نہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ. ہاں اور اسی زیارت کا بس ایک جملہ پڑھنا ہے. شہزادہ علی اکبر کی زیارت جب کربلا جاتے ہو حکم ہے کہ شہزادے کی زیارت پڑھو. میرا مالک اس خوشی کے موقع، اس جشن کے صدقے ہم سب کو جتنے بھی خوش ہو کے اس گھر کا ذکر سنتے ہیں، میرا مالک اس شہزادے کا واسطہ ہم سب کو شہزادے کی زواری عطا فرما. اللہ اکبر. شہزادے کی جب زیارت پڑھتے ہو اس میں شہزادے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں السلام علیکم وَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَعْلَامُ الدِّينِ وَنُجُومُ الْعَالَمِينَ. شہزادہ علی اکبر کو مخاطب کر کے کہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ دین کی علامت تو ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دین کی علامت تو ہے. اکثر کے سر سے بات گزر گئی ہے. دین کی علامت غیر معصوم نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ غیر معصوم خطا کار ہے. ہو سکتا ہے آج مسلمان ہو کل کافر ہو جائے. یعنی جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو سکتا ہے مرتد ہو جائے. بولو تم نے زندگی میں جتنے بھی عالم دیکھے یا سنے ہو، بلعم باورا سے بڑا عالم شاید نہیں دیکھا ہوگا. بولو وہی جس کا گدھا جنت میں جائے گا، وہ خود جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا. گدھا اس کا جنت میں جائے گا. مستجاب الدعویٰ تھا، اسم اعظم جانتا تھا، جہنمی ہو کے مر گیا کیونکہ غیر معصوم تھا. اسی لیے غیر معصوم نہ کبھی حجت الاسلام ہو سکتا ہے نہ دین کی علامت ہو سکتا ہے. پریشان تو نہیں ہو؟ ہاں غیر معصوم کبھی بھی اسلام کی حجت نہیں، کیونکہ کافر بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں لیکن اکبر کی زیارت میں پڑھتے ہو تو دین کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے اکبر جو بولے وہ دین، جو کرے وہ دین. سمجھ آ رہی ہے؟ وَالنُّجُومُ الْعَالَمِينَ. اکبر تو کائنات کے لیے ستارے کی مانند ہے. اللہ اکبر. میرا مالک ہم سب کو 12ویں کے ظہور تک یہ جشن منانے کی توفیق عطا فرما. میرا مالک اس جشن کے صدقے آؤ خود علی اکبر سے مانگتے ہیں. میرا مولا علی اکبر تجھے تیرے ہی جشن کا واسطہ کہ ہمیں اس جشن کے صدقے میں ولایت آل محمد عطا فرما. ہمیں ولایت آل محمد پر ثابت قدم فرما، محبت اہل بیت میں اضافہ فرما. اس ذکر کے صدقے میں وارث آل محمد کا جلد ظہور فرما، قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما، منتقم آل محمد کا جلد ظہور فرما. میرا مالک تجھے اس ذکر کا واسطہ ہم سب کو دین آل محمد سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا مالک ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما.
میرا مالک ہم سب کو 12ویں کی فوج میں شامل فرما، 12ویں کے سپاہیوں میں ہم سب کو شامل فرما، وارث زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ میرا مالک جو مومن جہاں پریشان ہے، خصوصاً وہ پریشانیاں جو انسان کو دین سے دور کر دیتی ہیں، ان پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ میرا مالک حاجات شریعہ کو برابر فرما۔ میرا مالک وارث زمانہ کا ظہور فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔